بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی راہ نافرمانی اور تکبر ہے، اور انسان کی راہ اطاعت اور عاجزی ہے۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کرو۔ اگر میں ایسا کرتا تو جنت میں شرمندگی نہ ہوتی۔ ہر کام سے پہلے صحاب الرائے لوگوں سے مشورہ ضرور کر لو۔ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ انسان کے اندر شرم و حیا فطری جذبہ ہے، اس لیے آدمی اپنا ستر کھولتے ہوئے فطرتاً شرم محسوس کرتا ہے۔ انسان کے اندر خوب سے خوب تر اور مفید سے مفید ترقی تلاش کا جذبہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو نہ کرو۔ جنت کا پھل کھاتے ہوئے میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ شیطان سب سے پہلے انسانی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ہی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کھلی ہوئی برائی کی دعوت کم ہی قبول کرتا ہے، اور اسے گناہ پر اکسانے کے لیے شیطان اور اس کے چیلے انسان کے خیر خواہی کا باعث بدل کر آتے ہیں۔ انسان کے ساتھ خدا کی مدد اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ اس کا تابع رہتا ہے، مگر جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی مدد باقی نہیں رہتی، اور انسان اپنے نفس کے تابع ہو کر برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے حضور خرید لیے ہیں۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپکے دعا کرو۔ ہمیشہ انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ مسلمانوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عورتوں کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر جنت کا منع کیا ہوا پھل کھا لیا، جس پر مجھے ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نہ آپس میں خونریزی کرو اور نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالو۔ نیکوکاروں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں، ان تکلیفوں کو جو اللہ کی راہ میں پیش آئیں برداشت کرو۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔
اے ایمان اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، خبردار ہو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ بے شرمی کی باتیں کھلی ہو یا چھپی، ان کے پاس ناپ ہے پٹکو۔ والدین، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے نیک سلوک کرو۔ اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی سے الگ رہو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، توکل کرنا مومنوں کا فرض ہے، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کو یقیناً پہنچاتا ہے۔ ماں باپ سے بھلائی کرو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ ہم تمہاری برائیاں دور کر کے تمہیں عزت بخشیں گے اگر تم مومنات سے پرہیز کرو گے۔ یقیناً اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا جو متکبر، بڑائی جتانے والے اور بخل کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا اجر انہیں فضل کی شکل میں عطا کیا جائے گا، اور جو حیا رکھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا عذاب الہی سے۔ دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات کو احسان رکھنے اور جتلانے سے برباد نہ کرو۔ تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور بچتے رہو۔ جھوٹی بات سے اور قیاس آرائی سے بچو اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔